بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر صافی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سلطان محمود غزنوی ایک بار دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شامل تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کا زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر دی اور اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی ایک دربار میں لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اسی شخص کو دربار میں حاضر کر دیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص کی بادشاہ کے سامنے فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں تو کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب آدمی کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میرے مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والے بابا نے کہا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا سے بلایا اور پوچھا، آپ نے وزیر کے بعد فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھاؤ۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، مجھے پہلے نمبر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا دیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، تو اس نے اپنے خاندانی رنگ کا تعارف کرا دیا۔ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے مرنا ہے۔ اور تیسرے ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود، سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سادہ اپنے کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہوا تو برائے مہربانی واقعہ کو لائک کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔